اس وقت تقریباً تمام دنیا میں سوشل میڈیا پر اردو بولنے والوں کے درمیان ایک موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے تربت امام حسین علیہ السلام کی نیلامی۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ عموماً افراط اور تفریط یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ بس سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ جس طریقے سے ڈونیشن مانگا جا رہا تھا اور لفظ استعمال کیا گیا تربت امام حسین علیہ السلام کو دینے کے لیے بڈ یا نیلام کا، تو یہ قطعاً اور 100% نامناسب طریقہ، اور جو محفل تھی وہ بھی ان مقدسات کے مطابق نامناسب تھی، اور جس طرح سے تالیاں بجائی جا رہی تھیں وہ بھی گو کہ تالی بجانا جائز ہے، لیکن ان مقدس چیزوں کی خرید و فروخت یا بالفاظ دیگر ہدیے میں دینے کے دوران تالیاں بجانا نامناسب ہے۔ بس یہ چیز ذہن میں رہے کہ ایک موضوع ہے حرام اور حلال کا، اور دوسرا موضوع ہے غیر اخلاقی یا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ مثالیں آپ کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن کسی کو دیا جاتا ہے گو کہ وہ معاملہ شرعی ہے، کچھ دیا جا رہا ہے، کچھ لیا جا رہا ہے، لیکن بیچنے کے بجائے وہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہدیے کا۔ اسی طریقے سے جب قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اجرت کے طور پہ جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے ہدیہ۔ اور ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب ائمہ علیہم السلام کے مبارک حرموں میں قبور دی جاتی ہیں یا جو لوگ قبور لیتے ہیں وہاں پر معاملہ لین اور دین کا ہی ہے، لیکن وہاں پر بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہدیے کا۔ اب یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ بعض دفعہ معاملات میں لین اور دین بیچنے اور خریدنے کے عنوان سے ہے، اور بعض دفعہ معاملات میں ایک لین دین ہے کہ جس کے بعد انسان مالک بھی بن جاتا ہے، اور وہ ہے ہبہ معوضہ، یعنی ایک شخص ہے کہ میں آپ کو تحفے کے طور پر یہ دوں گا اور آپ مجھے تحفے کے طور پر وہ چیز دیجیے گا۔ اب دونوں شخص دعویٰ کریں گے کہ ہم نے بیچا یا خریدا نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو ہدیہ دیا ہے اور یہ ہدیہ واجب ہے، یعنی اس کے بعد مالک بن جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ قرآن بھی دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، اور اس وقت تمام دنیا میں خصوصاً اگر آن لائن لیا جائے تو وہاں پر بھی لفظ ہدیہ نہیں استعمال ہوتا، ممکن ہے بعض ویب سائٹ پہ ہو جاتا ہو، لیکن عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے یا اس کا کیا ہدیہ ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ قرآن کو بھی اگر اس طرح سے نیلام کیا جائے تو غیر مناسب ہے، لیکن اس جانب بھی توجہ رہے کہ قرآن خطی ہو، کسی خاص خطاط کا لکھا ہوا ہو، یا کسی خاص میٹیریل پر لکھا گیا ہو، یا کسی خاص ہنر سے لکھا گیا ہو، یا پھر بہت قدیمی ہو، تو بلا شک اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی ڈیمانڈ کرنے والا چاہے اس کی قیمت لے چاہے اس کا ہدیہ لے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ بس پہلا موضوع یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے قرآن کی لین دین یا مقدس چیزوں کی لین دین جائز ہے، یعنی کسی کو وہ چیز دی جائے اور کسی سے وہ چیز لی جائے۔ اب جب معاملہ آتا ہے تربت مقدس امام حسین علیہ السلام کا، تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو کامل الزیارہ میں ابن قولوی کی کتاب سے ہے۔ یہ روایت منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ فرماتے ہیں من باع تین قبر الحسین فإنہ یبیع لحم الحسین ویشتریہ۔ کامل الزیارات ابو القاسم جعفر بن محمد قمی ابن قولوی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو توجہ دلائیں کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے جو جملہ استعمال کیا اس روایت کے حوالے سے کہ یہ روایت منسوب ہے، یعنی اس کی نسبت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب اگر امام سے خود سنا ہو یا یقینی ہو تو بلا شک یہ قول ہے، اس کا انکار کرنا بالکل حرام الہی ہے اور خدا رسول اور ائمہ علیہم السلام کی مخالفت ہے۔ لیکن اس روایت ہی میں لکھا ہوا ہے مرفوعاً، یعنی یہ روایت مرفوع ہے۔ مرفوع کے کیا معنی؟ کہ جس کا ایک یا کچھ راوی ساقط ہو گئے ہوں، ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے تمام علماء کرام نے تربت امام حسین علیہ السلام کے معاملے کے بارے میں حرام کا حکم نہیں لگایا، بلکہ فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن اس روایت میں دقت رہے کہ یہاں پر جو جملہ امام سے منسوب ہے اس روایت میں وہ ہے تینا قبر الحسین، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ ایک تو ہے خود قبر کی مٹی، پھر ایک ہے وہ مٹی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی شفا ہے اور یہ بھی مقدس ہے، کہ جس کے لیے روایات مختلف، اور یہ مٹی 5 ذرا یعنی 5 ہاتھ کے برابر جتنا ایریا ہے وہاں کی ہے۔ بعض روایات میں نقل ہوا 20 ذرا اور بعض روایات میں 70 ذرا یعنی ہاتھ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں 1 میل، بعض روایات میں 4 میل اور بعض روایات میں 10 میل۔ تیسری قسم کی روایات ہیں کہ جس میں نقل ہوا کہ 1 فرسخ شرعی یا 5 فرسخ،
اور ایک فرسخ ہے تقریباً 5 سے 5.5 کلومیٹر کے درمیان، کیونکہ اس کی کیلکولیشن میں علماء کا علمی طور پر اختلاف ہے کہ ایک فرسخ کتنا ہے، وہ تقریباً 5 سے 5.5 کلومیٹر۔ اب اگر 5 فرسخ کا حساب لگایا جائے تو تقریباً منیمم بنتا ہے وہ 25 کلومیٹر سے لے کر 27.5 کلومیٹر، یعنی قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد۔ اب یہاں موضوع یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک قبر کی مٹی ہے خاص، اس کے الگ احکام ہیں، اور باقی جو مٹی ہیں وہ سجدگاہ کے لیے بہترین ہیں، بلا شک شفا بھی ہے، لیکن اس کے وہ احکام نہیں ہیں کہ جو خاص قبر کی مٹی کے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ سب مٹیاں برابر ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ کربلا میں چلنا پھرنا بھی محال ہوتا، لیکن اگر کسی مٹی کو اٹھا لیا جائے اس نیت سے تو پھر اس کا احترام کرنا ہوگا۔ بس یہ تربت بھی تقسیم ہوتی ہے محترمہ میں اور محرمہ میں۔ بس یہ جو ایک نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام کے قول کو جھٹلایا جا رہا ہے، تو امام کے قول کو نہیں جھٹلایا جا رہا، بلکہ ڈسکس یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قول واقعاً امام کا ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اس روایت میں ہی مؤلف نے لکھ دیا ہے مرفوعاً کہ یہ روایت مرفوع ہے، لیکن اگر ثابت ہو کہ یہ قول امام کا ہے تو بلا شک اس کے مقابلے میں آنا قطعاً خدا رسول اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آنا ہے۔ لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ جس روش پر یہ کام ہوا ہے اور نیلام سے کسی کیفیت اور جملے تھے، تو یہ قطعاً کسی بھی مقدس چیز کے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہاں واقعاً خوشی کی بات ہے کہ مومنین بیدار ہیں اور وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، اور بلا شک کرنا چاہیے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، مذمت ہونی چاہیے بلا شک اس محفل کو ارینج کرنے والوں کی، اور دوبارہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم عرض کرتے چلیں کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے لفظ ہدیہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کہا جاتا کہ یہ قبر کی یا قبر سے منسوب مٹی ہے، اور اسے کسی مسجد یا امام بارگاہ میں رکھنے کے لیے اگر کوئی شخص اس دینی کام میں تعاون کرے تو اس کے نام سے رکھ دی جائے گی یا اس کے حوالے کر دی جائے گی تاکہ اور مومنین بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ لیکن پھر ہم عرض کریں کہ یہاں پر لفظ ہدیہ استعمال ہوتا تو بہتر تھا، اور دونوں موضوع ہم الگ الگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اگر کوئی دینی علوم پڑھاتا ہے اور اس کے بدلے کچھ عوض لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا وہ دین بیچ رہا ہے۔ یہ ایک افراط تفریط ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مجلس پڑھنے والے خون امام حسین بیچ رہے ہیں، تو کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے کیا قرآن بیچ رہے ہیں، اور توحید کا درس دینے والے کیا معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیچ رہے ہیں، اور باقی دینی علوم پڑھانے والوں کے لیے یا جرنلی دینی علوم پڑھانے والوں کے لیے یہ کہا جائے گا کہ دین بیچ رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی دین میں تحریف کرے، جیسا کہ بعض لوگ اس وقت پاکستان میں ڈونیشن لینے کے لیے یا بعض فوائد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سابقہ مذہب پر پلٹ جانے کی وجہ سے دشمنان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں یا دین میں تحریف کر رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے دین بیچنا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جتنے بھی مومنین جہاں بھی ہیں ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب مل کر اہل بیت اور مذہب حق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کہ جو در حقیقت اسلام واقعی محمدی ہے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ ہم ان کا دفاع کریں۔ اس وقت سفر کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس موضوع کو ڈسکس کرنے میں دیر ہوئی، لیکن آخر میں پھر توجہ دلائیں کہ افراط اور تفریط نہ ہو، اور تیسری دفعہ توجہ دلائیں کہ یہ جو کام ہوا یہ قطعاً نامناسب کام ہے، اور یہاں پر بیچنے یا نیلامی کے بدلے لفظ ہدیہ استعمال کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے حرم ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں اگر کوئی توغرا یا کپڑا دیا جاتا ہے تو وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ حرم میں اتنا ہدیہ جمع کرا دیں، یا یہی طریقہ ہے قبر حاصل کرنے کا، اور قرآن کے معاملے کے لیے بھی ہدیہ ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔